بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم آغاز کر رہے ہیں آن لائن عربی گرامر کورس کے سلسلے میں کلاس کا۔ یہ آن لائن کلاس ہے اور بالکل فری آف دی کاسٹ ہے، اس کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مسلسل ان کلاسوں کو جوائن کریں، اور اس کا طریقہ کار میں کل وضع کر چکا ہوں۔ یہاں پر مجھے دوست کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ الفاظ سیدھے دکھائی دے رہے ہیں؟ یہ چونکہ وائٹ بورڈ کے طور پہ استعمال ہوگا، یہ الفاظ آپ کو سیدھے دکھائی دے رہے ہیں؟ کمنٹ کریے گا۔ یہ الفاظ آپ کو پڑھے جا رہے ہیں، سیدھے الفاظ دکھائی دے رہے ہیں؟ یہ مجھے بتائیے گا۔ جی بالکل صاف اور سیدھے الفاظ دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ نیچے میرا واٹس ایپ نمبر لکھا ہے، یہ جلدی سے نوٹ کر لیں۔ یہ واٹس ایپ نمبر جلدی سے نوٹ کر لیں۔ جی بھائی، اب کلاس شروع کرتے ہیں۔ یہ آپ نے میرا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیا ہے، یہ آپ سیو کر لیں، اور کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ نے واٹس ایپ کے اوپر آڈیو ریکارڈ کر کے سینڈ کرنی ہے۔ کلاس کے اندر ہی میں اس کا جواب دوں گا، یہاں پہ آپ کی آڈیو بھی میں سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ آڈیو ریکارڈ کر کے، اور آڈیو اس طریقے سے ریکارڈ کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا نام بتانا ہے۔ میرا نام مبشر، دبئی سے میں ہوں، اور میرا سوال یہ ہے۔ آپ نے 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ کا آپ نے سوال کرنا ہے، فوری طور پہ، زیادہ لمبا سوال نہیں کرنا۔ ابھی میں لیکچر دوں گا، انتہائی توجہ کے ساتھ کان لگا کے میرا لیکچر آپ سنیں گے۔ بیچ میں کوئی کمنٹ نہیں کرے گا، کوئی کمنٹ نہیں کرے گا، توجہ کے ساتھ بس آپ گفتگو سماعت فرمائیں۔ جناب، عربی گرامر کیا چیز ہے؟ عربی گرامر یہ علم صرف اور علم نحو کا مجموعہ ہے۔ اور یہاں دیکھیں، جیسے یہ میں نے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے اوپر اعراب نہیں لگے ہوئے، چونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارے گھروں کے اندر اسلامی ماحول ہے، اور ہم بچپن کے اندر ہی ماں کی گود کے اندر ہی یہ سیکھ لیتے ہیں کہ اس کا اعراب کیا ہے، تو ہمیں پڑھنے کے اندر کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی۔ ہم اس کو بسم اللہ با کے نیچے زیر پڑھتے ہیں، اور اس میم کے نیچے بھی زیر پڑھتے ہیں۔ اس اللہ، اس میں جلالت کے اس آخری حرف کے نیچے بھی زیر پڑھتے ہیں۔ اس رحمان کے نیچے، نون کے نیچے بھی زیر پڑھتے ہیں۔ الرحیم کی میم کے نیچے بھی ہم زیر پڑھتے ہیں۔ اس کی مرکزی وجہ یہ ہے کہ ہمیں گھروں کے اندر یہ اعراب پڑھایا جاتا ہے، اور ہم نے زبانی اس کا رٹا لگایا ہوا ہے، اور زبانی یہ ہمیں آتا ہے۔ لیکن اگر بالفرض یہاں پہ میں کوئی عربی عبارت لکھتا ہوں، ٹھیک ہے، فرض کریں میں ایک عربی عبارت لکھتا ہوں، یہ عربی عبارت میں نے لکھی ہے، اس کو بعض لوگ تو پڑھ سکیں گے اور بعض لوگ نہیں پڑھ سکیں گے۔
کیونکہ اس کے اوپر کوئی اعراب نہیں لگا، یہ عربی عبارت ہے۔ آج ایک میرا مناظرہ ہو رہا تھا قادیانی مرزئی کے ساتھ، اور اس کو بھی میں اپلوڈ کر دیتا ہوں، اور اس مناظرے کو سن کے آپ کو عربی گرامر کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس میں ایک لفظ لکھا ہوا تھا یہ لفظ لکھا ہوا تھا، یہ نیچے وہ قادیانی مرزئی مجھے کہہ رہا تھا کمنٹ نہ کریں، برائے کرم کمنٹ نہ کریں، انتہائی توجہ کے ساتھ لیکچر سماعت فرمائیں، لیکچر سنیں بس توجہ کے ساتھ، سلام دعا نہ کریں میرے ساتھ۔ تو وہ کہہ رہا ہے یہ اردو عبارت ہے، یہ اردو عبارت۔ وہ جاہل انسان، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عربی عبارت ہے۔ اگر کوئی شخص اردو کے اندر یہ عبارت بولے گا تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اردو عبارت ہے، بلکہ یہ عربی جب ہے تو عربی ہی بولا جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عربی گرامر سے ناواقفیت کی صورت میں اس قسم کے معاملات پیش آتے ہیں۔ تو عربی گرامر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب آپ عربی گرامر سیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو ہم نے بولنا ہے آنا مسلمن خاتم الخلفاء یا خاتم الخلفائی، یہ مرکب اضافی ہے، یہ مرکب اضافی ہے، یہ آپ بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اس کے اوپر ایک زیر یا ایک زبر یا ایک پیش آئے گی، اس کو خاتمو میم کے اوپر پیش پڑیں گے جب تک کہ پیچھے کوئی عامل نہ آئے۔ خاتمو الخلفائی، ادھر زیر لگائیں گے، الخلفاء الخلفاء نہیں بول سکتے، غلط ہو جائے گا، یہ کلام غلط ہوگا۔ تو اگر عربی گرامر آپ نے پڑھی ہوگی تو یہ بریکیاں آپ کو اس وقت پتہ چلیں گی۔ اس کا ترجمہ الٹی جانب سے شروع ہوتا ہے، اردو کے اندر مرکب اضافی کا ترجمہ الٹا ہوتا ہے، پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر مضاف کا ترجمہ کرتے ہیں، اور درمیان میں کا، کی اور کے کا اضافہ کرتے ہیں۔ یہ آپ کو عربی گرامر بتاتی ہے، یہ آپ کو یہ کون سا کلام ہے یہ عربی گرامر آپ کو بتائے گی۔ آنا یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے یا نکرہ مخصوصہ ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ سیدھی جانب سے شروع ہوتا ہے، میں مسلمان ہوں۔ تو یہ آپ کو عربی گرامر بتائے گی، یہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا اگر آپ یہ کورس مکمل کر لیں گے، ہماری کلاسوں میں اگر مسلسل شرکت کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں پتہ چلیں گی انشاءاللہ۔ یہ ابھی چونکہ ابتدائی کلاس ہے، اس میں میں تعارف وغیرہ پیش کر رہا ہوں اور تھوڑا سا سبق آج میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، نوٹ کر لیں، اور انشاءاللہ عز و جل آپ واٹس ایپ کے اوپر آڈیو ریکارڈ کر کے سینڈ کریں گے سبق کے آخر میں، تو پھر آپ کو انشاءاللہ اس کی آڈیو آپ کو یہاں پہ سنا کے میں اس کا جواب یہیں پہ دوں گا ابھی کلاس کے اندر۔ چلیں جی سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں دنیا کے اندر بہت سی زبانیں ہیں، اردو ہے، انگلش ہے، ہندی ہے، سندھی ہے، چائنیز ہے، دنیا کی جتنی زبانیں ہیں، عربی ہے، تو ہر زبان کی جو ابتدا ہے، جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے،
جو ابتدا ہے ہر زبان کی وہ ہے لفظ. لفظ جس کو ورڈ کہتے ہیں انگلش کے اندر، اردو میں لفظ کہتے ہیں، عربی کے اندر لفظن کہتے ہیں. ہے یہ جو ہے نا عربی زبان کا لفظ، لیکن اردو کے اندر بھی مستعمل ہے، کیونکہ اردو جو ہے وہ لشکری زبان ہے. اس کے اندر اردو کے اندر جو ہے نا عربی کے الفاظ، انگلش کے الفاظ، دیگر سنسکرت وغیرہ سب مکس ہوتی ہے. اچھا جی، لفظ جب انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے، اچھا یہاں پہ ایک میں یہ بھی بات بتا دوں کہ دنیا کا کوئی سا بھی لفظ ہو اس کے دو ترجمے ہوتے ہیں. دو ترجمے ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے لغوی، ایک ہوتا ہے اصطلاحی. لغوی اور اصطلاحی، دنیا کا کوئی سا بھی لفظ لے لیں اس کے دو ترجمے بنیں گے، یا لغوی یا اصطلاحی. یہ آپ نے چیزیں نوٹ کرتے رہنا ہے اپنے پاس، اور کمنٹ نہ کریں. میں دیکھ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں توجہ کے ساتھ سبق سماعت فرمائیں. لغوی اور اصطلاحی. اب جب ہم نے کہا کہ دنیا کے ہر لفظ کے دو ترجمے ہوتے ہیں تو یقینی سی بات ہے اس کے بھی دو ترجمے ہوں گے، پھر یا لغوی ہوگا یا اصطلاحی ہوگا. اب لغوی اور اصطلاحی کیا ہوتا ہے؟ لغوی لغت سے نکلا ہے. لغوی لغت، لغت کہتے ہیں زبان دانی. لغت کہتے ہیں جہاں پہ اس زبان کے ترجمے مفہوم لکھے ہوتے ہیں. جس طریقے سے اردو کی لغت ہے اس کو فیروز اللغات کہتے ہیں، فیروز اللغات مشہور ہے. اسی طریقے سے عربی کی لغات ہیں. اگر کسی لفظ کا ترجمہ آپ نے تلاش کرنا ہوتا ہے اس کتاب کے اندر، اس لغت کی کتاب کے اندر، جس کو ڈکشنری کہتے ہیں، ڈکشنری انگلش میں، تو اس ڈکشنری کے اندر جا کے آپ تلاش کرتے ہیں تو اس ڈکشنری کے اندر جو ترجمہ لکھا ہوتا ہے اس لفظ کا، تو اس کو کہتے ہیں لغوی ترجمہ. اس کا لغوی ترجمہ یہ ہے. ایک ہوتا ہے اصطلاحی ترجمہ. اصطلاحی ترجمہ وہ ہوتا ہے کہ لغت کے اندر تو ترجمہ کچھ اور لکھا ہے، لغت کے اندر ترجمہ کچھ اور لکھا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے، کچھ مخصوص طبقے نے اس لفظ کو اپنے معنی کے اندر استعمال کرنا شروع کر دیا. اپنے معنی کے اندر. یہ مینی کے ہی لوگ بولتے ہیں. مینی لفظ نہیں ہے، معنی کہتے ہیں. تو اپنے معنی کے اندر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اصطلاحی معنی، کہ بھائی اس کا لغوی معنی تو یہ ہے لیکن اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے. جس طریقے سے ایک مثال دیتا ہوں، صلاۃ ہے، صلاۃ یہ صلاۃ کا لغوی معنی ہے دعا جو کرتے ہیں، یہ لغوی معنی ہے. جب ڈکشنری کے اندر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کا معنی لکھا ہوگا دعا. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ اصطلاح شرع کے اندر یہ نماز کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اصطلاح شرع، اس کو ہم کہیں گے اصطلاح شرع، یعنی شریعت کی اصطلاح کے اندر. شریعت کی اصطلاح، تو شریعت ایک مخصوص طبقہ ہے. تو میں نے کیا کہا تھا کہ جب کوئی مخصوص طبقہ اس کو اپنے معنی کے اندر استعمال کرنا شروع کر دے تو اس کو اصطلاحی معنی کہتے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ اصطلاح شرع میں اس کو نماز کہتے ہیں. تو یہ اب آپ کو سمجھ آ گیا. اسی طریقے سے یہ جو لفظ ہے، یہ جو میں نے لکھا، تو اس کے دو معنی ہیں. اس کا لغوی معنی ہے پھینکنا، جو پھینکتے ہیں کوئی چیز، ٹھیک ہے. تو چونکہ ہم الفاظ کو اپنے منہ سے ایسے پھینکتے ہیں، ایسے پھینک رہے ہوتے ہیں،
تو جو الفاظ جو مطلب وہ کلمات ہم باہر نکالتے ہیں ان کو لفظ کہنا شروع کر دیا. لغت دان حضرات نے انہوں نے کہا کہ یہ لفظ ہیں یا الفاظ ہیں جو انسان منہ سے نکالتا ہے کیونکہ یہ پھینکتا ہے. تو یہاں سے بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا لغوی معنی تو پھینکنا ہے اور اصطلاحی معنی ہے کہ انسان اپنی گفتگو سمجھانے کے لیے اپنا مدعا سمجھانے کے لیے جو چیز منہ سے نکالتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. اس کے دو ترجمے ہو گئے. چلیں یہ آپ لکھتے رہیں. لفظ جب انسان بولتا ہے تو کبھی وہ اگلے بندے کی سمجھ میں آتا ہے, کبھی اگلے بندے کی سمجھ میں نہیں آتا. تو لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں, یا وہ کلمہ ہوتا ہے یا محمل ہوتا ہے. محمل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی جی, یہ کیا تم نے بات کہی ہے. کلمہ وہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ کے جو سمجھ میں آ جاتا ہے. جیسے اس کی میں اردو کے اندر مثال دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یار باہر سے کوئی بندہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یار پانی شانی پینا ہے, بھائی صاحب کوئی روٹی شوٹی کھانی ہے. اب پانی کی تو سمجھ آ گئی, شانی کی سمجھ نہیں آئی, روٹی کی سمجھ آ گئی, چھوٹی کی سمجھ نہیں آئی. تو یہ محمل ہے. محمل جو چیز سمجھ میں نہ آئے. تو یہ محمل کلمات ہر زبان کے اندر ہوتے ہیں. یہ کلمات کی یا جملے کی خوبصورتی کے لیے ساتھ ایڈ کیے جاتے ہیں. تو ہماری بحث یہ ہے, ہم نے اس کے اوپر بحث کرنی ہے, کلمہ کے اوپر. کلمہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے, یا مفرد ہوتا ہے یا مرکب ہوتا ہے. یا مفرد ہوگا یا مرکب. مفرد سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں ایک شاگرد یہاں بیٹھے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ شاگرد کھڑا ہوتا ہے اور اجازت مانگتا ہے مجھ سے, تو میں کہتا ہوں کدھر جانا ہے, تو وہ صرف اگر مجھے یہ کہتے مسجد, تو بات تو مجھے پھر بھی سمجھ آ گئی نا کہ یہ مسجد جانا چاہتا ہے. اور اگر وہ یہ بولے میں مسجد جانا چاہتا ہوں تو یہ ہے مرکب. ایک ہو گیا مفرد, ایک ہو گیا مرکب. یعنی دو تین چار الفاظ کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو مرکب کہتے ہیں. اگر ایک ہی لفظ رہے گا تو اس کو مفرد کہتے ہیں. جو مفرد ہوتا ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے, یا وہ اسم ہوگا, یا فعل ہوگا, یا حرف ہوگا. مفرد جو ہوگا یا اسم ہوگا, یا فعل ہوگا, یا حرف ہوگا. یہ آپ نوٹ کر لیں کیونکہ میرے پاس جگہ کم ہے اور میں نے اس کو مٹانا ہے. اس کو اپنی ڈائری میں اپنی کاپی میں نوٹ کرتے رہیں. یہ ایک پورا ایک چارٹ بنے گا اور یہاں سے ہماری گفتگو آگے نکلے گی, اور اسی چیز کا نام گرامر ہے. یہ جو چارٹ بن رہا ہے ان کی پھر تفصیلات ہیں, آگے جا کے آپ پڑھیں گے. تو اسی چیز کا نام صرف و نحو ہے. تو یہ میرے ساتھ ساتھ آپ چلتے رہیں اور مجھے فالو کریں. مفرد کلمہ یا تو اسم ہوگا, یا فعل ہوگا, یا حرف ہوگا. میں اب مٹانے لگا ہوں. میں آپ کو رپیٹ کر دوں کہ میرا یہ واٹس ایپ نمبر لکھا ہے. کوئی سوال کرنا ہو تو اس واٹس ایپ کے اوپر آڈیو ریکارڈ کر کے مختصر آپ سینڈ کر دیں. میں ابھی کلاس کے آخر میں انشاءاللہ آپ کی آڈیو یہاں لائیو سناؤں گا تو اس کا جواب بھی دے دوں گا. ہم نے جو پڑھا ہے اسم, اسم کی پھر تفصیلات اب میں بیان کرنے لگا ہوں. اسم کی تعریف پہلے سن لیں آپ. اسم کسی بھی چیز کا کوئی نام,
किसी शख्स का नाम, उसको इसम कहते हैं। और जो फेल है, इसम के साथ जो फेल, कोई ज़माना जब होता है, किसी ज़माने के अंदर कोई बात की जाती है तो उसको फेल कहते हैं। एक हरफ होता है, हरफ ना ही तो इसम होता है ना ही फेल होता है, बल्कि ये इसम और फेल के दरमियान जुड़ के आता है, मिल के आता है, तो फिर इसका तर्जुमा पता चलता है, खुद इसका तर्जुमा पता नहीं चलता। ये छोटी सी तारीफ बयान कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये भी अर्ज कर दूँ कि कई उलमा हजरात भी सुन रहे होंगे मेरी गुफ्तगू, तो मैं बच्चों को इस अंदाज में पढ़ा रहा हूँ, और मेरे पढ़ाने का अंदाज भी यही है कि बिल्कुल निचली सतह में आके पढ़ाया जाए, कोई मुश्किल या औखी बातें ना की जाएं, इंतहाई आसान और सहल गुफ्तगू की जाए, ताकि बिल्कुल एक कोरा जहन भी जो है उसको भी बात समझ आ जाए कि बात ये ऐसे है। तो यहाँ मैं इंतहाई गहरी बातें नहीं कर रहा, और आगे भी मैं गहरी बातें नहीं करूँगा। जो किताबों के अंदर भी तारीफ़ें जो लिखी हुई हैं इन चीज़ों की, तो मैं वो बड़े आसान करके मफहूमी गुफ्तगू जो है वो करूँगा, ताकि बात समझ आ जाए। तो इसम के बारे में हम बात करने लगे। इसम दो तरह का होता है। एक इसम मारिफा होता है, एक इसम नकीरा होता है। नकीरा, मारिफा। मारिफा का मतलब होता है कि ये इसम खास है, और नकीरा का मतलब होता है कि ये इसम आम है। ये आम सी चीज़ है यार। जब खास चीज़ होगी तो उसका तर्जुमा भी तो फिर खास ही होगा। जब आम कोई चीज़ होगी तो उसका तर्जुमा भी फिर आम होगा। मारिफा और नकीरा, ये इंतहाई तवज्जो के साथ ये आपने चीज़ें लेनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप मुनाजरा करती हैं, कोई डिबेट करती हैं, किसी से कोई बात करती हैं, तो यही चीज़ें आपको फिर फ़ायदा देनी है। अब मैं मारिफा के बारे में बताने लगा हूँ कि मारिफा कितनी चीज़ें हैं अरबी के अंदर। तो मारिफा 7 चीज़ें हैं, 7। और नकीरा 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें नकीरा और 7 चीज़ें मारिफा। मारिफा की पहली जो किस्म है उसको कहते हैं अलम। अलम, बीच में कमेंट ना करें बराए करम, तवज्जो के साथ कान लगा के लेक्चर सुने और समझने की कोशिश करें। जो उलमा हजरात हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो खामोश रहें बराए करम, वो बहुत चुप रहें तो बेहतर है। तो यहाँ मैं अपने जैसे लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो वही बात सुनते रहें, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, अलम। अलम, इसको इलम नहीं कहना, अलम कहना। अलम, अलम का असल में जो लुग़वी तर्जुमा है वो है निशानी। निशानी, वो देखे झंडे को भी अलम कहते हैं, क्योंकि वो एक कौम की निशानी होता है, अलामत होता है। तो हर कबीले की अलामत एक एक झंडा, तो झंडे को अलम कहते हैं, निशानी। तो ये जो नाम होते हैं, किसी भी चीज़ का कोई नाम, किसी भी चीज़ का कोई नाम होता है, उसको अलम कहते हैं, अलम। ये देखें, ये एक पेंसिल है, अभी आपको इसका नाम नहीं पता, अभी तक ये नकिर है, अभी तक ये आम है। लेकिन अगर आप इसका नाम देखेंगे तो ये एक नाम लिखा हुआ है इधर, पता नहीं क्या नाम लिखा है, तो ये इसका अलम है। जो इसका नाम लिखा है वो इसका क्या है, अलम है। इंसान तो बहुत सारे हैं, मर्द बहुत सारे हैं, लेकिन मुबश्शिर एक अलम है। मुबश्शिर तमाम इंसानों में से अलग हो गया है। ये जितने भी शख्स बैठे इनके जो नाम है वो अलम है। किताबें बहुत सारी हैं, उनमें से कुरान हकीम ये उसका अलम है। तुरात, ज़बूर, इंजील ये अलम है। फरिश्ते बहुत सारे हैं,
जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, इज़राइल, ये अलम है, ये अलम है। तो इसी तरीके से मुल्क बहुत सारे हैं। पाकिस्तान अलम है, शहर बहुत सारे हैं। मदीना मुनव्वरा अलम है। गुंबद बहुत सारे हैं, गुंबद खजरा ये उसका अलम है। जब कोई नाम रख दिया जाए एक किसी भी चीज का, वो अलम होता है। बात समझ आ गई? आगे बढ़ते। तो मैं एक दो मिसाल यहां लिख देता हूं अलम की, जैसे ज़ईदुन, बकारुन, ज़ईद बकर, ठीक है। अच्छा, बसा औकात ऐसे होता है कि बंदे का नाम या किसी भी चीज का नाम नहीं लिया जाता, उसकी तरफ इशारा करके इशारे किनायों के अंदर बात की जाती है। ये वो उस करके बात की जाती है। इंग्लिश के अंदर इसको प्रोनाउन कहते हैं और इस अलम को नाउन कहते हैं, नाउन। उसको प्रोनाउन कहते हैं, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे वगैरह। तो अरबी के अंदर भी इसका एक नाम है, उसका नाम है ज़मीर, इसमे ज़मीर, जो कि अलम की जगह के ऊपर इस्तेमाल होती है। इसमे ज़मीर। ज़मीर का लुग़वी माना है छुपी हुई चीज, छुपी हुई। क्योंकि ज़मीर छुपी हुई होती है, हमें पता नहीं होता कि इससे मुराद कौन। जिन इशारों किनायों में बात होती है। और आपने वो देखा होगा कि उर्दू के अंदर भी ये मुस्तमल होता है एक लफ्ज़ कि यार इस बंदे का ज़मीर मर गया है, हालांकि वो अच्छा खासा हमारे सामने होता है। तो हम कहते हैं यार इसका ज़मीर मर गया है, मुर्दा हो गया, ये वैसे चलती फिरती लाश है। जैसे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के बारे आप कह सकते हैं कि उसका ज़मीर मर गया था, उसके अंदर का इंसान मर गया था, मतलब छुपा हुआ। तो ज़मीर छुपी हुई चीज़ को कहते। ये ज़मीरें काफ़ी हैं, अगले सबकों में जाके इंशाल्लाह हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। मैं वैसे मिसाल के लिए एक दो लिख देता हूँ। हुआ, अंता, आना, हुआ, अंता, आना। हुआ का मतलब होता है वो, अंता तू, आना मैं। तो ये तीन ज़मीरें मैंने लिखी हैं। ये ज़मीरें बहुत सारी हैं, इंशाल्लाह ये आने वाले वक्तों में हर चीज़ की डिटेल आएगी इंशाल्लाह। एक होता है जी इसमें इशारा। इशारा, इशारा ये होता है कि हमारी आंखों के सामने कोई चीज़ मौजूद है, आंखों के सामने, तो उसकी तरफ हम इशारा करते हैं। हम कहते हैं ये वाली चीज़, वो वाली चीज़, ये वाली चीज़। इंग्लिश के अंदर दिस या दैट, दोज वगैरह इस्तेमाल होता है। तो अगर करीब वाली कोई चीज़ हो तो वो चीज़ या मुज़क्कर होगी या मुन्नस होगी, यकीनी सी बात। तो इसी तरीके से दूर वाली जो चीज़ होगी वो भी मुज़क्कर होगी या मुन्नस होगी। तो हमारे जो इशारे हैं वो चार हो गए, चार। दो करीब के, दो बईद के, बईद दूर को कहते हैं, बईद दूर। दो बईद के, दो करीब के। इसमें इशारा करीब मुज़क्कर, इसमें इशारा करीब मुअन्नस, इसमें इशारा बईद मुज़क्कर, इसमें इशारा बईद मुअन्नस। तो ये चार इशारे, इतना मुश्किल नहीं है, इसकी डिटेल भी आगे आएगी। मैं वैसे ही यहाँ पे लिख देता हूँ एक मिसाल। जैसे हाजा, ये मर्द के लिए, मुज़क्कर के लिए
हाजा मुज़क्कर का इशारा है, करीब का इशारा है, तो डिटेल बाद में इंशाल्लाह है। एक इसम होता है इसमें मौसूल। इसमें मौसूल, इसमें मौसूल क्या होता है? इसमें मौसूल कहते हैं कि जिस शख्स का हम नाम भी ना लें, बल्कि कोई ऐसी अलामत बयान करें कि सुनने वालों को समझ आ जाए, अच्छा यार बात तो उसकी हो रही है, नाम भी नहीं लिया। जैसे क्लास के अंदर मैं अपने तुलबा से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ यार बड़ा अच्छा इंसान है यार, क्या बात है, बड़ी बात है, बड़ी अच्छी, बड़ी। चले मैं मिसाल आपको देता हूँ ना, मैं कहता हूँ यार बहुत जबरदस्त किस्म के आलिम दीन है, बड़े जबरदस्त किस्म के आशिक रसूल है, ऐसा आशिक रसूल और ऐसा आलिम दीन आज तक मैंने नहीं देखा जिसके अंदर इश्क उसकी गुट्टी के अंदर भरा हो, और इल्म ऐसा कि कमाल का बला का आलिम हो, कुरान का हाफिज हो, उसने जो ना दसियों मुसल्ले सुनाए हों, सफेद उसकी रीश है माशाल्लाह, टांगों से माजूर है, लेकिन अल्लाह ने इतना इल्म दिया है। अच्छा यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिया और सिर्फ उस बंदे के औसाफ बयान किए हैं, तो आपको बात समझ आ गई होगी कि बात मैं अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब की कर रहा हूँ। तो इसको अरबी के अंदर जब मैं बयान करूँगा इस चीज़ को, तो इसके लिए लफ्ज़ एक इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं अल्लज़ी। अल्लज़ी, अल्लज़ी का तर्जुमा होता है वो जो के, अल्लज़ी वो जो के, इसकी जमा आती है अल्लज़ीना। अल्लज़ीना, जैसे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने एक आयत नाज़िल करनी थी, एक हुक्म इरशाद फरमाना था, इंसान तो बहुत सारे थे लेकिन वो सब के लिए नहीं था, वो मखसूस लोगों के लिए था, और वो मखसूस उन लोगों का नाम भी नहीं लेना था अल्लाह ने। तो अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लेके आए हो, अल्लज़ीना वो लोगो जो ईमान लाए हो। तो इस इसम को इसमें मौसूल कहते हैं, इसमें मौसूल। अल्लज़ी, ये एक मिसाल लिख लें, ये मुज़क्कर के लिए है और मुन्नस के लिए अल्लाती आता है, तो इसकी मुकम्मल डिटेल तफसील तशरी वो आगे आने वाले सबकों में आएगी इंशाअल्लाह। एक होता है इसमें मुनादा। इसमें मुनादा, मुनादा कहते हैं, एक मुनादी होता है, मुनादी एक मुनादा होता है। मुनादी निदा करने वाले को कहते हैं, पुकारने वाले को मुनादी, और जिसको पुकारा जाता है उसको मुनादा कहते हैं। मैंने कहा या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, तो अल्लाह ताला जो है, अल्लाह पाक जो है वो है मुनादा, और मैं जो हूं मैं हूं मुनादी। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मुनादा, मैं हूं मुनादी। तो समझ गए होंगे आप। ये मुनादा की मिसाल मैंने लिखी है या रसूल अल्लाह, तो दरूद पाक पूरा लिखा करें,
جب بھی درود پاک لکھیں مکمل لکھیں، سواد نہیں لکھنی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل درود لکھا جائے۔ جب اتنے الفاظ ہم لکھتے ہیں تو درود پاک لکھتے ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو عشق رسول کا یہی طریقہ ہے کہ پورا درود لکھا جائے۔ یہ بات اب میں مٹانے لگا ہوں، ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں اور نوٹ کر لیں جلدی جلدی، بلکہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ اور یہ یاد رہے کہ میں اسم معرفہ کی قسمیں بتا رہا ہوں کہ اسم معرفہ کون کون سے ہیں۔ علم جب آئے گا وہ معرفہ ہوگا، ضمیر معرفہ ہوتی ہے، اس میں اشارہ معرفہ ہوتا ہے، اس میں موصول معرفہ ہوتا ہے، منادا معرفہ ہوتا ہے۔ یہ معرفہ کی قسمیں 1 2 3 4 5 ابھی تو 2 رہ گئی، ٹوٹل 7 قسمیں۔ یہ چھوٹی سی مختصر آڈیو ریکارڈ کر کے ابھی سینڈ کر دیں، میں ابھی انشاءاللہ جواب عرض کر دوں گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، چھٹی قسم اس میں معرفہ کی کون سی ہے وہ سن لیں۔ یہ چھٹی قسم ہے جی، معرف باللام۔ معرف باللام، معرف باللام، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کلمہ جس کو لام کے ذریعے معرفہ کیا جائے، جس کو لام لگا کے اس کو خاص کر دیا جائے، لام۔ اس کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں۔ اب دیکھیں یہ کتابن تھا، کتابن، اور جس کے اوپر 2 زیر 2 زبر 2 پیش آئے وہ نکرہ ہوتا ہے، وہ کلمہ نکرہ ہوتا ہے۔ لیکن جب الف لام آ جائے تو پھر 1 زیر 1 زبر اور 1 پیش رہ جاتی ہے، وہ تنوین ہٹ جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو یہ پڑھتا ہے الکتابن تو یہ غلط ہے، الکتابو پڑھیں گے، یا الف لام ہٹائیں تو اس کو پڑھیں گے کتابن۔ جب الف لام ہٹا دیں گے تو تنوین واپس آ جائے گی، پھر کتابن کہیں گے۔ تو یہ جو الف لام ہے اس کو کہتے ہیں لام، یہ اصل میں لام ہے، الف زائدہ ہے، اصل لام ہے۔ بیچ میں واٹس ایپ کے اوپر کئی دوست کالیں کر رہے ہیں، تو میں ابھی لائیو پڑھا رہا ہوں، بیچ میں کالیں آ رہی ہیں، تو برائے کرم آپ یہ گستاخی تو نہ کریں، پھر میں آپ کو بلاک کر دوں گا، پھر آپ رابطے ختم ہو جانا ہے آپ کا ہمارے ساتھ۔ تو میں معرف باللام کے بارے بتا رہا ہوں، اس کو ابھی اچھے طریقے سے دیکھ لیں۔ یہ الف لام ہے، الف لام جس کلمے کے شروع میں بھی آئے اس کو معرف باللام کہتے ہیں، جیسے المسلم، الاسلام، وہ آپ بولتے ہیں نا، بلکہ یہ بسم اللہ کے میں بھی لکھا ہے الرحمن، یہ رحمان کے شروع میں الف لام، الف لام میم ذالک الکتاب، الکتاب، تو الکتاب جو آپ بولتے ہیں تو وہ الف لام ہے۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین، الحمد، تو حمد کے شروع میں بھی جو الف لام ہے وہ بھی یہی ہے۔ تو یہ کسی اسم کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے الف لام، تو جس کے شروع میں الف لام آتا ہے وہ کلمہ خاص ہو جاتا ہے۔ نیچے میں نے لکھا ہے معرف بالاضافہ،
मुअर्रफ बिल इजाफा, यानी इसका तर्जुमा है इजाफत के जरिए मारिफा बनाया हुआ, इजाफत के जरिए, निस्बत के जरिए मारिफा बनाया हुआ, खास किया हुआ। जैसे मैंने मिसाल लिखी है किताबुल्लाही, इसका तर्जुमा है अल्लाह की किताब। ये किताब नकिरा थी, किताबुन, कोई सी भी किताब हो सकती है, किसी भी किताब को आप किताबुन कह सकते हैं। लेकिन वो जो 6 किस्में मैंने बयान की हैं, इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मसूल, इसमें मुनादा और मुअर्रफ बिल लाम, ये 6 चीज़ें हैं ना। तो ये 6 चीज़ों में से किसी एक चीज़ के साथ भी नकिरा इसम लग जाए, साथ मिल जाए, तो वो नकिरा भी खास हो जाता है। ये जो 6 किस्में मैंने ऊपर बयान की हैं, कोई नकिरा, अभी नकिरा हमने पढ़ने हैं, नकिरा की 2 किस्में, 2, वो भी हमने पढ़नी है। तो उन 2 को पकड़ के इन 6 में से किसी एक के साथ लगा दो, अटैच कर दो, तो वो भी खास हो जाता है। तो उसका नाम हम रखते हैं मुअर्रफ बिल इजाफा, यानी एक निस्बत दे के इसको खास किया गया है। इसको इजाफत के जरिए, इजाफत निस्बत को कहते हैं, इजाफत के जरिए खास किया गया है। इस किताब का पहले तो कोई मतलब इतनी खासियत नहीं थी, लेकिन जब अल्लाह इसमें जलालत के साथ लगी, ये अल्लाह की हो गई, तो फिर तो ये खास होगी ना। अब ये आम नहीं रही, अब ये खास हो गई है भैया। चंगे बंदे दी सोबत यारो, जिवें दुकान अतारा, सौदा भावें मुੱਲ न लईए, हुल्ले आन हज़ारां। ते बुरे बंदे दी सोबत यारो, जिवें दुकान लोहारां, कपड़े भावें कुंज कुंज बईए, चिंगा पैन हज़ारां। आप मुझे ये बताएं, ये लफ्ज़ों का ये मामला है कि एक आम सा लफ्ज़ किसी खास लफ्ज़ के साथ लगता है तो वो लफ्ज़ खासियत पकड़ जाता है। तो यार हम तो फिर इंसान हैं, अल्लाह के बंदे हैं, आम इंसान है। जब किसी खास इंसान के साथ जब लगेंगे तो हम क्यों ना वो मारफा होंगे, हम क्यों ना वो जनाब खासियत पकड़ेंगे। तो औलिया अल्लाह के साथ, उलमा के साथ मिल के रहें, बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह पाक के ये मंजूर बंदे हैं, अल्लाह पाक के तकर्रुब में हैं और मुकर्रब हैं। तो जब मुकर्रबीन का आप तवस्सुल इख्तियार करेंगे, उनकी दोस्ती इख्तियार करेंगे, उनके साथ उठना बैठना होगा, तो यकीनी सी बात है आप भी अल्लाह की नज़र में आएंगे, लाजमी आएंगे इंशाअल्लाह। तो ये आज हमने मारफा की 7 किस्में पढ़ी हैं। इसमें मारफा की मैं रिपीट करता हूँ, इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, इसमें मुनादा और मुअर्रबिल लाम और मुअर्रबिल इजाफा, 7 हो गई हैं तकरीबन। तो वो आपने नोट भी कर ली हैं। अभी हम नकिरा की 2 किस्में पढ़ने लगे हैं, इसको मैं मिटाने लगा हूँ। ये जल्दी से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 0324 744 8814। तो व्हाट्सएप के ऊपर आप ऑडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर दें, किसी को कोई सवाल करना हो तो। मैं अभी इंशाल्लाह, सबक हमारा कंप्लीट होने लगा है बस। नकिरा जी, नकिरा की 2 किस्में मैंने आपको बताई थी, 2 किस्में होती हैं। एक होता है इसमें ज़ात, एक होता है इसमें सिफत। नकिरा की 2 किस्में होती हैं।
دو قسم کے الفاظ عام ہوتے ہیں، وہ خاص نہیں ہوتے، یہ خاص نہیں ہوتے، یہ عام ہوتے ہیں، ان کا ترجمہ بھی عام ہوگا، خاص نہیں ہوگا۔ اب بڑے آسان ہیں یہ ذات سے مراد یہ والی ذات نہیں جو ہماری ذاتیں ہوتی ہیں انسانوں کی، کوئی شاہ صاحب ہے تو کوئی بٹ صاحب ہے، ٹھیک ہے، تو یہ والی ذاتیں اس سے مراد نہیں، الفاظ کی اپنی ذاتیں ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں جب میں کوئی ایک لفظ بولتا ہوں، جیسے پین، جب وہ پین کا لفظ بولا یا قلم، قلم، تو ایک لفظ میں نے بولا تو دنیا کا ہر قلم آپ کی ذہن میں آ گیا کہ یار اس سے مراد کوئی سا بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی میں نے خاص تو نہیں نہ کیا، اس کا نام تو نہیں کوئی بولا، اس کی کوئی تعریف نہیں کی، تو میں نے ایک لفظ بولا بھی قلم، اس سے کوئی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ میں بولوں کتاب، اب کوئی بھی اس سے کتاب مراد ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کوئی ایک کتاب مراد ہو۔ میں بولوں مرد، کوئی سا بھی مرد ہو سکتا ہے، راجل، مرد کو کہتے ہیں راجل، عورت کو کہتے ہیں امراتن، عورت عربی کے اندر، تو راجل بولا تو کوئی سا بھی مرد ہو سکتا ہے۔ میں لفظ بولوں مسجد، تو کوئی سی بھی مسجد ہو سکتی ہے، بات سمجھ گئے آپ؟ تو یہ ہوتے ہیں اصل میں اسم ذات، کہ ایک لفظ بولنے اس کی پوری جمعیت اس کے اندر شامل ہو جائے، اس کی پوری جماعت اس کے اندر شامل ہو جائے، اس کے تمام افراد اس کے اندر شامل ہو جائیں ایک لفظ میں، تو اس کو اسم ذات کہتے ہیں، اور یہ نکرہ ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر تنوین آئے گی، قلم، کتاب، یہ عربی کے لفظ ہیں، قلم، کتاب، مسجد، رجل، مرد۔ اس میں صفت یہ ہوتی ہے کہ ان ذاتوں کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے۔ میں اسے یہ دیکھیں قلم کی صفتیں بیان کرتا ہوں، کتنی اس کی صفتیں ہیں۔ یہ دیکھیں یہ قلم ہے، یہ وائٹ ہے، تو وائٹ ہونا، سفید ہونا اس کی صفت ہے۔ اس کی لمبائی، چوڑائی، موٹائی بیان کروں تو یہ اس کی صفت ہے۔ اس کی جو کیپ ہے وہ سیاہ ہے، اس کی جو پشت ہے وہ بھی سیاہ ہے، یہ بھی اس کی ایک صفت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چائنا کا بنا ہے تو یہ بھی اس کی ایک صفت ہے۔ یہ بڑا اچھا لکھتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اس میں کٹ لگا ہوا ہے، کٹ والا مارکر ہے، یہ اس کی ایک صفت ہے۔ تو ذاتوں کی جو اچھائیاں یا برائیاں بیان ہوتی ہیں اس کو صفت کہتے ہیں۔ میں ایک دو صفت لکھ دیتا ہوں۔ جیسے حسن، خوبصورت، قبیح، بدصورت، یہ حسن خوبصورت، قبیح بدصورت، یہ صفت دو لکھی۔ کبیر صغیر، چھوٹا بڑا، طویل لمبا، یہ صفتیں ہیں ساری۔ تو یہ ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے، اور آپ ماشاءاللہ نئے نئے آئے ہیں اور عربی گرامر میں آپ نے شرکت کی ہے، یہ نہ وہ آپ دوڑ جائیں وہ اتنا بڑا سبق یہ تو ساڈے کول تو نہیں ہونا، کہ شیطان تو ویسے ہی وہ کرنے نہیں دیتا، تو یہ درس نظامی تو ویسے ہی بڑی وہ کہتے ہیں نا وہ لوہے کے چنے، یہ اتنی جلدی وہ ہضم نہیں ہوتے بھائی، یہ گلے میں اٹک جاتے ہیں۔ عالم بننا کوئی خالہ جی کا کار نہیں ہے، لگ سمجھ جاتی ہے، پھر جا کے کہیں عالم دین بنتا ہے۔ تو عربی گرامر اگر آپ نے کر لی تو آپ سمجھے آگے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر عربی گرامر آپ نہ پڑھ سکے، شیطان آپ کو بھگا کے لے گیا، شیطان نے آپ کو ٹکنے نہیں دینا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو یہ میں کل بھی بتا چکا تھا کہ میرے لیے سارے برابر ہیں۔ یہاں ابھی صرف میں ایک ٹیچر کی حیثیت سے ہوں، آپ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے۔ میری بلا سے آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھیں، جن لوگوں سے ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں، مکالمات کرتے ہیں، آپ وہ والے، یقینی سی بات ہے وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، میں تو نہیں سمجھتا،
तो कोई ऐसे सुनने वाले जो लोग हैं, लसानी सरकार साहब के मुरीद हैं, गोहर शाही के हैं, या कादियानी हजरात हैं, या और भी कोई हिंदू सिख ईसाई कोई भी हो, अगर तो वो पढ़ने के लिए आया है तो सो बिस्मिल्लाह जी, पढ़ें। अल्लाह पाक हमें बाअमल और खालिस मुसलमान बनाए। पढ़ाई करने में तो कोई हर्ज नहीं, कम अज कम। यहाँ कौन सी कोई हम बम गोलियां तो नहीं बेच रहे, इलम बांट रहे हैं, इलम पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये राओ बाकिर साहब कह रहे हैं मुझे देर हो गई है, तो कोई बात नहीं, ये लेक्चर मौजूद रहेगा। जो बाद में भी दोस्त आएंगे तो वो इंशाल्लाह इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो मैं अभी देख लेता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर कोई सवाल आया है, तो उसको फिर सुना के जवाब देने की कोशिश करते हैं। जल्दी जल्दी से वो जो ग्रुप बनाया हमने व्हाट्सएप के ऊपर, अगर उनमें से कोई तलबा मौजूद हैं तो सवाल करना है तो कर लें, बस 2 मिनट आपके पास हैं। जी अभी तक कोई सवाल नहीं आया, और मैं समझता हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी। और यहाँ पर लाहौर के अंदर भी हमारी क्लासें लगी हैं, और उसके अंदर भी तलबा मौजूद हैं, और वो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं सारे इकट्ठे बैठ के। तो उनसे भी गुजारिश है कि कोई चीज़ समझ ना आए तो जो आपका ग्रुप बनाया गया है तो उसके अंदर आप सवाल कर सकते हैं। तो मैं ये वीडियो ज़्यादा तवील नहीं करना चाहता, आज का सबक इतने ही काफ़ी है। इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। फिर भी कोई चीज़ समझने हुई आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप व्हाट्सएप के ऊपर सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल यहीं से ही आगे सबक शुरू करेंगे। रोज़ाना हम बैठा करेंगे। अभी तक टाइम का कोई तयन नहीं हुआ, बस यही है जिस टाइम आज क्लास हुई है यही टाइम है। तो दूसरी बात ये भी है कि क्या इसका नाम है, अपने अपने वक्तों के मुताबिक आप आके सुन लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। और कोई सवाल करना हुआ तो ऑडियो के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर आप सवाल कर लीजिएगा। ठीक है जी। और रोमन मत लिखा करें, रोमन मुझे समझ नहीं आती। उर्दू लिखा करें, उर्दू मुझे समझ आ जाती है कभी कभी। दुआ को रहिएगा। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासर हो। ये एक सवाल सरे दस्त मुझे नज़र आया है कि आज हमने क्या पढ़ा है, सरफ या नहव। ठीक है, अभी मैं ये नोट्स आपको सरफ और नहव का मजमूआ वो आपको पढ़ाऊंगा इस कोर्स के अंदर। सरफ और नहव के ऊपर अलग से किताबें मौजूद हैं, वो तो जब आप दरस नज़मी हमसे करेंगे तो वो आपको पढ़ाई जाएंगी। ये अरबी ग्रामर सरफ और नहव का मजमूआ मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें कोई तखसीस नहीं कि ये सरफी बात है तो ये नहवी बात है। बस सर नीचे करके सरे तस्लीमें खम करते हुए जो पढ़ाया जाए आप पढ़ते जाएं बस। हाँ, वो चीज़ समझ ना आए तो आप उसके मतलब सवाल करें, और सवाल भी आपने सबक के मुतलका करना है, आउट ऑफ सब्जेक्ट नहीं करना। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे कई पढ़े लिखे लोग जो पढ़े हुए हैं ये अरबी ग्रामर वो भी मौजूद होंगे, तो फिर अगली बातें जब करेंगे तो वो दूसरों को भी डिस्टर्ब करेंगे। तो इतनी बड़ी बड़ी आपने बातें नहीं करनी, बस सबक के मुतलका आपने बात करनी है। जी व्हाट्सएप नंबर 2 जी नंबर दें। ये मैं यही कहने लगा था कि अभी तो चलो हम उस्ताद बन गए यार, तो कम से कम थोड़ा सा ताद्दुब बंदा कर लेता है। ये कहने लगा था तो इन्होंने लिख दिया है कि व्हाट्सएप नंबर दें। ये अच्छी बात, ये ले, ये व्हाट्सएप नंबर।
یہ ایک ابو بکر سوال کر رہے ہیں کہ محترم یہ کیسے پتہ چلے گا کہ لفظ کے نیچے زیر آئے گی، زبر آئے گی، پیش آئے گی؟ سب پتہ چل جائے گا، آپ تھوڑے دن ساتھ تو رہیں۔ ابھی تو ہاتھی کی دم آپ نے دیکھی ہے دور سے، اتنی سی، وہ بھی دور سے بھی دیکھی ہے ابھی تو جب ہاتھی دیکھیں گے تو لگ پتے جائیں گے، سب بھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ ایسا کہتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر سوال کیا ہے، آڈیو ریکارڈ کر کے اور نیچے چھوٹا سا لکھ بھی دیں کہ کویسچن یا سوال۔ السلام علیکم سر، اس میں معرفہ کی جو آخری دو قسمیں آپ نے بتائی ہیں وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی، اگر آپ دوبارہ سے بتا دیں تو شکریہ۔ جی میں نے عرض کی تھی کہ جب سوال کریں تو پہلے اپنا نام بتائیں، پھر علاقہ بتائیں، تو پھر سوال کریں۔ تو ان کا مجھے پتہ نہیں کہ یہ کون صاحب ہیں، تو یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس میں معرفہ کی جو آخری دو قسمیں آپ نے بتائی ہیں وہ سمجھ نہیں آئیں، دوبارہ بتا دیں، دوبارہ سن لیں۔ ایک ہوتا ہے معرف باللام، ایک ہوتا ہے معرف بالاضافہ، معرف باللام، معرف بالاضافہ۔ معرف باللام، معرف بالاضافہ، سمپل سی بات اب میں بتانے لگا ہوں، ڈیٹیل میں نے پہلے بتا دی ہے۔ معرف باللام وہ والا کلمہ جس کے اوپر الف لام آئے، اس کو معرف باللام کہتے ہیں۔ بس جیسے الکتاب، الکلام، المسجد، جس کے شروع میں الف لام آئے اس کو معرف باللام کہتے ہیں۔ معرف بالاضافہ کہ یہ نکرہ جو پڑھے ہیں آپ نے ابھی دو قسمیں، ان دو کو اٹھا کے یہ جو معرفہ کی جتنی قسمیں تھیں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ لگا دو، ملا دو، تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل مکمل مرکب اضافی کے سبق میں سمجھ آئے گی، وہ آگے جا کے پڑھائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ ابھی یہ چیزوں کا تھوڑا تھوڑا تعارف آپ کو ایک دو دن لگے گا، اس کے بعد ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال؟ السلام علیکم سر، اس میں معرفہ کی جو آخری دو قسمیں آپ نے بتائی ہیں وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی، اگر آپ دوبارہ سے بتا دیں تو شکریہ۔ جی میں نے اس کا جواب دے دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مفتی صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ میرا نام اویس ہے، تو میں سویڈن سے ہوں۔ چلو آپ نے جو لاسٹ میں آپ نے بتایا کہ مثال کے طور پہ جس طرح آپ نے مثال دی ہے حادثہ دنیا کبھی ہن خوبصورت اور بدصورت، اب یہ لفظ صرف قرآن کے ترجمے یا پھر ہم اگر عام ہم عربی کی زبان ہے ہم اس میں بھی الفاظ یوز کر سکتے ہیں، یا صرف خالی یہ اسپیشل الفاظ ہیں صرف قرآن کے ترجمے کے مطابق ہی ہوں گے، یا پھر ایک ہمیں عربی بندہ ملتا ہے ہم اس سے بھی یہی بدصورت یا خوبصورت کہنے کے لیے اس کو یہ کلمات ادا کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں بتائیے گا، جزاک اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن اور قبیح کی جو مثالیں دی ہیں کہ یہ عام لوگوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں شاہ جی۔ یہ سید اویس سویڈن سے سوال کر رہے تھے، تو بالکل کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ یہ آپ کے استعمال کرنے کے لیے ہی ہیں، یہ کوئی گھر تو نہیں نہ رکھ رہے ہیں، تو سب الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ابھی تو کوئی اور سوال بھی نہیں آ رہا، تو جواب میں کیا دوں اب؟ شاہ صاحب آپ نے تو مغرب کے بعد کہا تھا، اوئے ہوئے شروز بھائی، یار بس کیا کروں، ابھی ٹائم کوئی سیٹ نہیں بن رہا بھائی۔ تو بہرحال یہی جس ٹائم آج شروع ہوئی ہے کلاس اسی ٹائم ہی ہوا کرے گی، تو مسلسل ہوگی کلاس انشاءاللہ، چھٹی نہیں ہوگی کوئی، یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا ہے۔ پہلے تو 4 دن ہم نے رکھے تھے، ہفتے میں 4 دن، اب یہ کہ ہفتہ بھر، کیونکہ 40 دن کی یہ کلاس ہے، تو وہ اگر چھٹیاں کریں گے تو وہ پھر کیا ہم نے پڑھنا ہے تو کیا پڑھانا ہے، تو نصاب بھی تھوڑا سا زیادہ ہے، تو گرامر ہم نے جو ہے نا 40 دن کے لیے مکمل کرنی ہے، تو یہ 7 دن کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ابو بکر کہتے ہیں کہ کیا جملہ اور لفظ ایک ہی چیز ہے؟
नहीं, जुमला अलग चीज़ है, लफ्ज़ अलग चीज़ है। जुमला होता है 2-3। अच्छा, मुझे तो याद आया कि जुमला तो अभी मैंने पढ़ाया भी नहीं है, तो आप क्यों ये सवाल कर रहे हैं? अभी तो जुमला मैंने पढ़ाना है। मैंने क्या कहा कि सबक के मुतलका सवाल करना है, आउट ऑफ सबक जाना भी नहीं है, तो ना ही मैंने आपको कहीं और जाने देना है। जो चीज़ें पढ़ाई हैं वो नहीं समझ आई तो वो पूछें, क्योंकि दूसरे बच्चे जिनको ये चीज़ें अभी पढ़ाई नहीं गई, वो जब आप सवाल करेंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, यार ये कहाँ से आ गई ये चीज़। चलें जी, मुझे आप इजाज़त दें, सबक हमारा तवील हो रहा है, वीडियो तवील हो रही है, तो वो फिर सुनने देखने वालों को भी दिक्कत होगी कि यार ये आज का सबक इतना तवील है। ठीक है जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।